نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، الم یاتکم رسل منکم، یہ اصل میں بات ہو رہی ہے حشر کے میدان کی، جیسے پچھلی آیت پہ آپ دیکھ رہے ہیں، آیت نمبر 128 میں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ان سب کو وہ اکٹھا کرے گا، اس دن ان سے یہ اور یہ کہے گا، اور اسی سلسلے میں آگے بھی یہ آیت بھی اس کے ساتھ ہی لگے گی کہ یہ بھی کہے گا یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، الم یاتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے، آگے ساتھ لکھ لیں تھے، کیا نہیں آئے تھے دنیا میں، بریکٹ میں لکھ لیں دنیا میں، رسولن کئی رسول، منکم تم میں سے، یعنی انسانوں ہی میں سے، یقصون جو پڑھتے تھے، علیکم تم پر، آیاتی میری آیات، وینذرونکم اور ڈراتے تھے تم کو، لقاء یومکم ھذا تمہارے اس دن کی ملاقات سے، لقاء ملاقات، یوم دن، کم تمہارے، ھذا اس، قالو وہ کہیں گے، شہدنا علی انفسنا گواہی دی ہم نے اوپر اپنے نفسوں کے، یا ہم گواہی دیتے ہیں، کیونکہ یہ آخرت میں جس وقت ہو رہا ہوگا اس کی بات ہے، اور بعض اوقات حال یا مستقبل کی بات ماضی کے صیغے میں بھی کی جاتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ ہونا بالکل اس طرح ہے گویا ہو چکا۔ ہم گواہی دیتے ہیں علی انفسنا اپنے نفسوں کے خلاف، وغرتہم الحیات الدنیا اور دھوکے میں ڈالے رکھا ان کو دنیا کی زندگی نے، وشہدوا اور وہ گواہی دیں گے علی انفسہم اپنے نفسوں کے خلاف، انہم بے شک وہ، کانوا کافرین وہ کافر تھے، یعنی بے خبر اور ناواقف نہیں تھے بلکہ کافر تھے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو بات پتہ ہی نہیں ہوتی، اور ایک وہ جن کو پتہ ہوتی ہے لیکن اس کا وہ انکار کرتے ہیں۔ کافر ان کو کہتے ہیں جو جاننے کے بعد نہ مانے۔ ذالک یہ، آگے بریکٹ میں لکھ لیں، گواہی اس لیے لی جائے گی، الم یکن ربک کہ نہ تھا رب تیرا، مہلک القری ہلاک کرنے والا بستیوں کو، بظلم ظالمانہ طور پر یا ساتھ ظلم کے، واہلھا غافلون اور اس کے رہنے والے غافل تھے، یعنی ان کے پاس کسی قسم کے کوئی پیغمبر بھیجے ہی نہیں گئے تھے اور انہیں خبر نہیں تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ان کو پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، تو وہ خود اپنی زبان سے اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ قصوروار ہم ہی تھے، کیونکہ انہیں دنیا کی زندگی نے بھلاوے میں ڈال رکھا تھا، دھوکے میں مبتلا کر رکھا تھا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ اور واسطے ہر ایک کے درجات ہیں، مما عملوا اس میں سے جو انہوں نے عمل کیے، یعنی اچھے عمل کیے تو اچھے درجات، برے کیے تو وہ درجات ہیں، اور اس کے علاوہ بھی یہ کہ جنت کے بھی درجات ہیں اور دوزخ کے بھی اپنے درجات ہیں، جیسا کہ منافقین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اسی طرح جنت کے اعلیٰ ترین درجات یعنی فردوس کے بارے میں بھی آتی ہے بات۔ وما ربک بغافل عما یعملون اور نہیں ہے رب تیرا غافل اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ وربک الغنی ذو الرحمہ اور رب تیرا بے نیاز ہے، رحمت والا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تم سے کوئی ضرورت اٹکی ہوئی نہیں ہے، اس کا تم سے کوئی مفاد نہیں ہے، بے پرواہ ہے تم سے، تمہاری عبادت سے، تمہاری اطاعت سے، تمہاری فرما برداری سے اس کا کچھ بنتا نہیں اور تمہاری نافرمانی سے اس کا کچھ بگڑتا نہیں، نہ اس کی بادشاہی میں اضافہ ہوتا ہے تمہارے کام کرنے سے اور نہ ہی اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے۔ اس کے باوجود وہ تم پر اپنی رحمتیں کیے جا رہا ہے، اور یہ رحمت ہی کا تقاضا ہے کہ وہ تمہیں ہدایت دینا چاہتا ہے، یہ اس کی رحمت کا حصہ ہے کہ اس نے تمہیں ایسے نہیں چھوڑ دیا، اسے تمہاری عبادت کی ضرورت نہ تھی، لیکن اس کی رحمت یہ تقاضا کرتی تھی کہ وہ اپنے بندوں کی رہنمائی کرے۔ ان یشاء اگر وہ چاہے، یذہبکم تم سب کو لے جائے، یعنی کیوں لے جائے؟ تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے۔ وہ یستخلف اور خلیفہ بنائے یا بعد میں لائے، خلف کہتے ہیں نا پیچھے کو، تو پیچھے لائے، من بعدکم تمہارے بعد، ما یشاء جس کو چاہے، جسے چاہے پیدا کر کے دنیا میں لے آئے، کما جیسا کہ انشأکم اس نے پیدا کیا تم کو، کہاں سے پیدا کیا؟ من ذریت قوم آخرین دوسری قوم کی اولاد سے، ان کی نسل سے،
یہاں ذریت کا ترجمہ آپ نسل کر سکتے ہیں، جس طرح تمہیں دوسرے لوگوں کی نسل سے پیدا کیا اسی طرح اور نسلوں کو لا سکتا ہے اور تمہیں وہ مٹا بھی سکتا ہے۔ انما توعدون، بے شک جو تم وعدہ کیے جاتے ہو، کس چیز کا؟ عذاب کا، لآت، البتہ آنے والا ہے، وما انتم، اور نہیں تم، بمعجزین، عاجز کرنے والے۔ قل کہہ دیجئے، یا قوم، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، تم عمل کرو اپنی جگہ پر، انی عامل، میں بھی عمل کر رہا ہوں، تم بھی کام کرو میں بھی کر رہا ہوں، فسوف تعلمون، تو عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ کس چیز کا پتہ؟ من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ آخرت کا گھر جو ہے اور آخرت کا انجام جو ہے وہ کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ من تکون لہ، یہ جو لہو ہے نا، اس کا لا یہ حق میں معنی دے رہا ہے، اگر الا ہوتا تو پھر خلاف آ جاتا، اس صلے کا یہاں پر عمل دخل ہے کہ من کون ہے، تکون ہو لہو، اس کے لیے، اس کے حق میں، عاقبت الدار، گھر کی، یعنی گھر کی عاقبت سے مراد آخرت کا انجام۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک وہ بات یہ کہ نہیں فلاح پاتے ظالم۔ وجعلوا، اور انہوں نے بنا لیا، للہ، اللہ کے لیے، مما، اس میں سے، ذرا جو اس نے پیدا کیا۔ کس نے پیدا کیا؟ پیدا اللہ نے کیا، اور بنا لیے حصے انہوں نے کس کس کے؟ شریکوں کے۔ زر ان، اس کا روٹ ہے زال، رے اور حمزہ ہے آگے، ذرا۔ زر ان کا معنی ہوتا ہے پھیلا دینا، پیدا کرنا، ظاہر کرنا، تو اس میں پیدا کرنے کا معنی، جو اس نے پیدا کیا، من الحر سے، کھیتی میں سے، والانعام، اور مویشیوں میں سے، نصیباً، حصے۔ جعلوا کا معنی آپ یہاں کرنے کے ساتھ مقرر کر لیے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے مقرر کر لیا اللہ کے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کیا تھا، کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ، نصیباً، ایک حصہ۔ فقالوا، پھر کہا، ھذا للہ، یہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم، اپنے خیال کے مطابق، اپنے زوم کے مطابق، وھذا لشرکائنا، اور یہ یعنی دوسرا جو باقی ہے یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ اب ہوتا کیا؟ فما کان لشرکائہم، جو ان کے شریکوں کا ہوتا، فلا یصل الی اللہ، وہ اللہ کی طرف نہ جاتا، لیکن وما کان للہ، جو اللہ کے لیے ہوتا، فہو یصل الی شرکائہم، تو وہ پہنچتا تھا ان کے شریکوں کو۔ ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ یعنی اس بات کے تو وہ خود قائل تھے کہ جو کچھ اگاتا ہے اللہ ہی اگاتا ہے، جو جانور پیدا کرتا ہے اللہ ہی پیدا کرتا ہے، اور ان سب چیزوں سے فائدہ وہ اللہ کی مرضی سے ہی اٹھا رہے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا وقت آتا تو یہ اس میں ڈنڈی مار جاتے، اس شکریہ میں شریک کر لیتے اللہ کے ساتھ دوسروں کو۔ وہ کیوں؟ انہیں شریک کرنے کی غرض کیا تھی؟ انہیں خوش کرنے کے لیے، یعنی جو بت تھے یا جو روحیں تھیں یا جو ملائکہ یا جس کا بھی حصہ نکالتے تھے، انہیں خوش کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خوش ہوں گے تو ہماری کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے، ہمیں بھی چھڑا لیں گے ساتھ۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہمیں جو کچھ مل رہا ہے، یعنی اگاتا اللہ ہے، پیدا اللہ تعالیٰ کرتا ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے، لیکن ہمیں جو ملتا ہے یہ ان بزرگوں کے طفیل ملتا ہے، ان کی وجہ سے ملتا ہے، ان کی نیکیوں سے ملتا ہے، اگر یہ نہ ہو تو ہمیں کچھ بھی نہ ملے۔ یہ خیال تھا ان کا، لہٰذا وہ ایک حصہ نکالتے اللہ کا اور ایک نکالتے اپنے ان بزرگوں کا یا شریکوں کا۔ جو اللہ کا حصہ ہوتا اس میں غریب، فقیر، مسافر، ضرورت مند استعمال کرتے، اور جو شریکوں کا ہوتا تو وہ کس کے پاس جاتا؟ ان کے پاس جاتا جو ان کے مجاور ہوتے تھے، جو ان بتوں کی حفاظت کرتے تھے، جو ان قبروں پہ بیٹھے ہوتے تھے، وہ ان کے گھروں میں پہنچ جاتا۔ اب یہ کہ کبھی ایسا ہوتا کہ کھیت کم پیدا ہوتا یا جانور مر جاتے، اب ہوتا یہ کہ اگر اللہ کے حصے میں سے کوئی چیز کمی ہو گئی، جیسے کھیت کھڑا ہے تو کہیں اتنا حصہ جو ہے یہ اللہ کے نام پر اور اتنا جو ہے وہ شریکوں کا، اب جو اللہ کے نام پر حصہ اگر اس میں کوئی خرابی آ جاتی تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر شریکوں کے حصے میں سے کوئی کمی بیشی ہوتی تو اللہ کا حصہ لے کے اس میں ڈال دیتے۔ فما کان لشرکائہم، جو ان کے شریکوں کے لیے ہوتا، فلا یصل الی اللہ، وہ اللہ کی طرف نہیں جاتا تھا، اس کی کمی نہیں پوری کرتے تھے۔ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور جو اللہ کا حصہ ہوتا تھا اگر شریکوں کو ضرورت پڑتی تو وہ شریکوں کے حصے میں ڈال دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے جو وہ فیصلے کرتے ہیں، یہ جو سوچے ہوئے ہیں کتنا برا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی ایک اور غلط رسم اور ایک اور چیز کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ ان کے بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک اور گناہ کیا ہے کہ اسی طرح خوبصورت بنا دیا
بہت سوں کے لیے مشرکین میں سے ان کی اولاد کو قتل کرنا ان کے لیے، یعنی اپنی اولاد کو قتل کرنا ان کے لیے خوبصورت فعل بن گیا. سب سے پہلے تو وہ خدا کے حق میں مجرم تھے، اس کے بعد ان کے اندر انسانی رحم کا جذبہ بھی نہیں تھا. اپنی اولاد تک کو شیطان نے انہیں قتل کرنا آسان کر دیا تھا. اس سے ان کی عقل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے احمق تھے وہ. ان کے ہاں 3 طرح سے کیا جاتا تھا اولاد کا قتل. ایک تو لڑکیوں کو مار دیتے تھے. سارے قبائل نہیں تھے، کچھ قبائل تھے، لیکن بہرحال نام تو نہیں لیا گیا. تو اس میں ان کے ذہن میں یہ خیال ہوتا تھا کوئی ہمارا داماد نہ بنے، یہ ان کے لیے باعث آر تھی یہ بات. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ لڑکیاں اگر جنگ وغیرہ ہوئی تو ہمارے لیے سنبھالنی مشکل ہوگی. دوسرا یہ تھا کہ بچوں کو قتل کرتے تھے اس خیال سے کہ یہ ہمارے کھانے میں شریک ہو جائیں گے. اور تیسری وجہ یہ تھی کہ معبودوں کی خوشی کے لیے بچوں کو مار دیتے تھے. جیسے وہ نیل میں طغیانی آتی تھی تو اس علاقے کی سب سے خوبصورت لڑکی کو ذبح کر کے اس میں پھینک دیتے تھے، ان کے خیال میں کہ وہ نیل کے طغیانی رک جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے نیل کے نام ایک خط لکھا اور اسے کہا کہ اگر تم اللہ کے حکم سے رکتے ہو تو رک جاؤ، اور اگر تم کسی لڑکی کی قربانی چاہتے ہو تو نہ رکنا. یہ عزم اور یقین کی قوت ہوتی ہے نا کہ انسان اپنے عقیدے میں اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں پتھروں کو اور پانی اور پہاڑوں اور دریاؤں کو بھی سمجھا سکتا ہوں. کہا جاتا ہے وہ جا کے جب خط ڈالا گیا تو نیل واپس پلٹ گیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکی کو نہیں چاہتا تھا، یہ ان کا اپنا خیال تھا. تو یہ ان کی عقل کے اوپر ماتم کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے تو اس کام کو بھی خوشنما بنا لیا کہ یہ بھی بڑی نیکی کا کام ہے. یہ اس لیے کہ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، تاکہ وہ ان کے اوپر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں. کس طرح مشتبہ بنا دیں؟ اصل میں تو وہ کہتے تھے نا ہم دین ابراہیم کے فالوورز ہیں، تو اس طرح کے کام کر کے انہوں نے اپنے دین کو خلط ملط کر لیا تھا. ہر چیز کو جو دین میں نہیں تھی اسے دین میں بنا کے دین کا ہی حلیہ بگاڑ دیا. ہم لوگ بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں نا، وہ رسمیں اور وہ بدعتیں جو دین میں ان کا کوئی حیثیت نہیں، ان کو دین کا نام دے کر دین کو مشتبہ بنا دیا، اور عام بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا دین ہے اور کیا نہیں ہے. اسی مقام پہ تو پہنچے ہوئے ہم بھی آج. اور ذرا سی بھی بات اگر ادھر ادھر ہو تو ہم وہم کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پھر وہ کوئی نعوذ باللہ کسی فلاں بزرگ کی مار پڑ جائے گی ہم پہ اگر ہم نے کوئی وہ چڑھاوا نہ چڑھایا یا وہ منت نہ پوری کی. یردو کا جو روٹ ہے نا رے دال یہ ہے جس طرح ردی لکھا جاتا ہے ردا، آگے بھی آئے گا اردا کا لفظ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، پس چھوڑو ان کو اور جو وہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں. یہاں انسان سوچتا پھر اللہ تعالیٰ کیوں چاہتا تھا کہ وہ ایسا کرے. دیکھیں کہ دنیا میں جو کام بھی ہو رہا ہے وہ سب اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ اللہ کی رضا ہی سے ہو رہا ہو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی اس میں خیر اور شر کو بنایا، انسان کو پیدا کیا، اسے خیر اور شر کی پہچان دی، اس کے اندر وہ پہچان ڈال دی. الہمہا فجورہا وتقواہا، پھر اسے کھلا چھوڑ دیا، آزاد جاؤ، چاہو تو خیر اختیار کرو، چاہو تو شر. اب اگر اللہ تعالیٰ شر کو چھوڑے اور اس کے پاس ہی نہ جانے دے تو کیا ہوگا؟ یہ تو امتحان ہی نہیں، کوئی تو کچھ باقی نہیں بچا ہے نا. پھر تو یہ غلط بات ہو جاتی ہے نا. اور اگر یہ ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی لمٹس میں جو چاہے وہ کرے کرنے دے تو یہ اس کی مشیت ہے، اس نے یہ چاہا ہے کہ جو چاہے جو کرے، لیکن ایک خاص لمٹ تک. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو کوئی کرنا چاہتا ہے اور وہ کر گزرتا ہے اس پہ اللہ راضی بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی مشیت میں فرق ہے. اس کی رضا نہیں ہوتی، لیکن جو بھی کام ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے اس کی مشیت سے ہوتا ہے، اس کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اور اس کی یہ مشیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر وہ یہ کرنے نہ دیتا تو امتحان ہی ختم ہو جاتا. ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے مجبور کیا ہے کہ کچھ لوگ ضروری برا کام کریں. وقالو، اور انہوں نے کہا، ہذہ انعام، یہ کچھ مویشی ہیں، وحرث، اور کھیتی، حجر، ممنوع ہیں. حجر کا روٹ حجر ہی ہے، پتھر جسے کہتے ہیں نا. حجر اصل میں اس جگہ کو کہا جاتا تھا جس کے ارد گرد پتھروں سے باؤنڈری بنا لی جاتی تھی، احاطہ جسے کہتے ہیں نا. جس مکان کا احاطہ پتھروں سے بنایا جاتا، پتھر کی دیوار سمجھے بنائی جاتی، اس کو ہجر کہا جاتا. اسی لیے قوم سمود کو ہجر کہا جاتا ہے، ہجر والے، کیونکہ انہوں نے اپنے علاقے میں پتھروں کو تراش تراش کے بلڈنگز بنائی تھی. ہجر عقل کو بھی کہتے ہیں، لذی حجر، حل فی ذالک قسم لذی حجر، آپ آگے پڑھیں گے آخری پارے میں. تو ہجر اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ بھی انسان کو کیا کرتی ہے؟ روکتی ہے بہت سے غلط کاموں سے، نقصان سے. تو پتھر کی دیوار کیا کرتی ہے؟ چور کو روکتی ہے یا ہر حملہ آور کو روکتی ہے. تو یہ ان میں کامن وہ ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ کچھ چیزیں ممنوع ہیں، روکی ہوئی ہیں. کس کے لیے روکی ہوئی ہیں؟
کہ ان کے اوپر سوائے بتوں کی مرضی کے اور کوئی کام نہیں ہو سکتا. جیسے وہ پیچھے بحیرہ صاحبہ کے کان کاٹ کے چھوڑے ہوئے تھے نا انہوں نے، وہ ہیں مراد اس سے کہ ہجر. لا یطعمھا نہیں کھائیں گے ان کو الا من نشاء مگر جس کو ہم چاہیں گے، یعنی ہر کوئی نہیں کھا سکتا وہ، اور اس کی تفصیل آگے آئے گی. بزعمہم ان کے گمان کے مطابق ہیں یہ باتیں، انہوں نے خود گھڑ لی ہیں. وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور کچھ جانور ان کی پیٹھیں انہوں نے حرام کر دی کہ اس پہ سواری کوئی نہیں کر سکتا، اور کچھ جانور ایسے ہیں کہ ان پہ اللہ کا نام ہی نہیں لیتے انہیں ذبح کرتے ہوئے، اور کیا کہتے ہیں یہ اللہ نے کہا ہے، اللہ کی مرضی نہیں کہ ان پہ اللہ کا نام لیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے افتراء علیہ، اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں. سیجزیہم بما کانوا یفترون، ان قریب اللہ انہیں جزا دے گا ساتھ اس کے جو وہ افتراء پردازیاں کر رہے تھے. وقالو اور وہ کہتے ہیں ما فی بطون ھذہ الانعام، جو ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے، یعنی کوئی بچہ وہ جب پیدا ہوگا تو کیا ہوگا، خالصۃ لذکورنا، وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہوگا، ومحرم علی ازواجنا، اور ہماری عورتوں پر حرام ہوگا. ہر دور میں عورت کو محروم رکھا گیا. وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر وہ مر جاتا، بچہ مردہ پیدا ہوتا، تو فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، وہ سارے اس میں شریک ہو، مرد عورتیں سب کھا سکتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيَجْزِيهِمْ، ان قریب جزا دے گا ان کو، بدلہ دے گا ان کو، وصفہم ان کے بیان کی، یعنی ان کے اسٹیٹمنٹ کی، ان کے اس قول، ان کے اس گمان کی. تو وصف کہتے ہیں کسی چیز کی حالت بیان کرنا، اور صفت بھی اسی سے نکلا ہے. انہ حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا علم والا ہے. قد خسر الذین، تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے، قتلوا اولادہم، جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو، سفہن، بے وقوفی سے، یہ پیچھے جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، بغیر علم، بغیر جانے کہ کب اللہ نے حکم دیا تھا کہ ان کو قتل کرو، اور کب بتایا تھا کہ دریا کی طغیانی مثلا کسی دوشیزہ کے قتل کیے جانے سے رکے. وحرموا ما رزقہم اللہ، اور انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لی کچھ چیزیں جو اللہ نے ان کو رزق کے طور پر دی تھی. افتراء علی اللہ، یہ کہتے ہوئے کہ یہ سب کچھ تو اللہ نے حرام کیا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، دراصل افتراء باندھا اللہ پر. اضلوا، تحقیق وہ خود بھی بھٹکے، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے. وہو الذی، اور وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، انشأ جنات معروشات، جس نے اگائے، پیدا کیے باغات، معروشات، چھتریوں پہ چڑھائے ہوئے، یعنی اونچی جگہ چڑھائے. عرش کہتے ہیں اونچی جگہ کو، تو معروش یعنی جو عرش پہ چڑھایا گیا ہو، یعنی اونچا چڑھایا گیا ہو. مثلا انگور چھتوں پہ ضروری نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ انگور کی بیل چھت پہ نہیں چڑھائی جاتی، کس پہ چڑھاتے، وہ چھتری ہوتی. چھتری صرف وہ نہیں ہوتی امبریلا جو ہم پکڑتے ہیں، اس کو بھی چھتری بولتے ہیں، جو اس کی پولز کے اوپر لگایا جاتا ہے، تو وہ مراد ہے. وغیرہ معروشات، اور کچھ بیلیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اوپر نہیں چڑھانا پڑتا، جیسے تربوز خربوزہ وغیرہ، یا وہ کھیتیاں جیسے گندم وغیرہ ہوتی ہے وہ اوپر نہیں چڑھاتے. والنخلہ، اور کھجور، والزرع، اور کھیتی، عام کھیتیاں جیسے کسی بھی چیز کا کھیت ہوتا ہے، گندم وغیرہ کا. مختلفاً اکلہ، مختلف ہے ماکولات اس کے، اکل کہتے ہیں نا یعنی کھانے والی، ذائقہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ کہ مختلف ہیں پھل اس کے. والزیتون والرمان، اور زیتون اور انار، متشابہن وغیرہ متشابہ، ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے، وہ پیچھے پڑ چکے ہیں اس کا. تم کلوا من ثمرہ، کھاؤ اس کے پھلوں میں سے، اذا اثمر، جب وہ پھل لائیں، کچے نہ کھاؤ. وآتوا حقہ، اور دو اس کے حق کو، یوم، دن حصادہ، اس کی کٹائی کے، یعنی ان کی زکوٰۃ پھلوں کی کب ہوتی ہے، جب فصل اترتی ہے. حصدہ کا معنی ہوتا ہے کھیت کاٹنا، ہے صاد دال. ولا تسرفوا، اور نہ تم حد سے بڑھو، یعنی زیادہ نہ کھاؤ. انہ لا يحب المسرفین، کیونکہ وہ نہیں پسند کرتا اسراف کرنے والوں کو. اس میں اللہ کی راہ میں دو جب وہ کٹائی ہو، لیکن حد سے بڑھ کے نہ دو، جتنا حق بنتا ہے بس اتنا ہی دینا کافی ہے. کیوں؟ حضرت ثابت بن قیس نے اپنا کھجوروں کا باغ جو تھا وہ توڑا، اور توڑ کے سارا دن بھر مسکینوں کو دیتے رہے. شام ہوئی تو ایک کھجور بھی نہ بچی. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اسراف ہے جو خدا کو پسند نہیں. اپنی ذات کا بھی حق ہے، اپنی اولاد کا بھی، اپنے گھر والوں کا، رشتہ داروں کا، اور اس کے ساتھ ہی مسکینوں اور دوسرے ضرورت مندوں کا. وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور جانوروں میں سے، حمولتاً، حمولہ بوجھ اٹھانے والے، وفرشا، فرش کہتے ہیں حمولہ کا اپوزٹ، وہ جانور جو بوجھ نہ اٹھائے، جیسے بکری یا چھوٹے اونٹ
یعنی کچھ ایسے ہیں کہ جو بوجھ اٹھاتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جو بوجھ نہیں اٹھاتے مگر وہ کھائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور فرش کا دوسرا معنی ہے بچھانا، اور بچھانے کے کام آتے ہیں. جانوروں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے کے کام آتے ہیں اور کچھ بچھانے کے. کس طرح؟ کھال وغیرہ ان کی جو ہے وہ فرش ڈھانکنے کے لیے. کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے. کھانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن کیا نہ کرنا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا کہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر کے نہ کھانا. انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ثمانیۃ ازواج، کل 8 ہیں جوڑے، یعنی نر مادہ 8 ہیں. ازواج کہتے ہیں نر مادہ دونوں کا ملا. اس کا یہ نہیں مطلب کہ 8 پیئرز ہیں، بلکہ 8 ہیں جن میں سے کچھ نر ہے اور کچھ مادہ، اور ہر ایک جوڑا جوڑا ہے. یعنی اس طرح تو پیئر تو 4 بنتے ہیں، لیکن ازواج کا معنی یہاں پر اب آپ خود سوچ لیں کہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. جوڑے کا، نر اور مادہ دونوں کے لیے. یہاں آپ اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ 8 نر مادہ ہیں. زوج کو آپ نر مادہ لکھ لیں نیچے. ٹھیک ہے، یعنی زوج کا لفظ مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے. عموماً ہمارے یہاں قرآن پاک میں جب وہ لکھا جاتا ہے نا ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا، پھر دوسرا سوال پیدا ہو جاتا ہے، اچھا بیویاں تو ہوں گی تو شوہر کے بغیر ہوں گی. من الضأن اثنین، بھیڑ میں سے 2 ہیں. بھیڑیا اور بھیڑ نہیں بلکہ بھیڑ اور دمبا. ومن الماعز اثنین، اور بکری میں سے 2. قل الذکرین حرم، کہہ دیجئے کیا دونوں مذکر کو حرام کیا اس نے، یعنی اللہ نے، ام الانثیین، یا 2 مادہ کو، اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جو مشتمل ہو اس پر رحم 2 مادہ کے، ان بکری یا بھیڑوں کے بچے جو ہیں، کیا ان کو اللہ نے حرام کیا. نبئونی بعلم، علم کے ساتھ بات کرو، بتاؤ مجھ کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، بغیر علم کے توہمات کی بنیاد پر مت کہو کچھ. ومن الابل اثنین، اور اونٹ میں سے 2 ہیں. ومن البقر اثنین، اور گائے میں سے 2 ہیں. قل الذکرین، کہہ دیجئے کیا 2 نر حرم اس نے حرام کیے، ام الانثیین، یا 2 مؤنث. اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جو مشتمل ہیں اس پر رحم 2 مادہ کے. ام کنتم شہداء، یا تھے تم گواہ، اذ وصاکم اللہ بہذا، جب وصیت کی تھی تم کو اللہ نے اس کی، یعنی اس وقت تم حاضر تھے جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے. تم خود کیسے شریعت کے مختار بن گئے حرام حلال کرنے والے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پس کون بڑا ظالم ہوگا اس سے جو گھڑے اللہ پر جھوٹ، لیضل الناس، تاکہ بھٹکائے لوگوں کو، بغیر علم، بغیر علم کے. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالموں کی قوم کو. یعنی یہ اتنی تفصیل اس لیے بیان کی گئی تاکہ ان کو اپنے وہم اور توہمات اور جو ان کے خرافات خیالات ہیں ان کی بالکل وضاحت ہو جائے کہ کوئی شک ہی باقی نہ رہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی جانور کا نر حلال ہو اور مادہ حرام ہو؟ کیونکہ آگے آئے گا نا، وہ کہتے ہیں جی اگر لڑکا پیدا ہوا تو اس کو یہ کھا سکتا ہے اور لڑکی پیدا ہوئی تو نہیں کھا سکتے. اور اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بھلا کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک ہی جانور ہو اور اس کا نر حلال ہو اور مادہ حرام ہو، یا مادہ حلال ہو اور نر حرام ہو، یا وہ مر جائے تو حلال ہو جائے اور جو زندہ ہے تو وہ حرام ہو کچھ لوگوں کے لیے یا عورتوں کے لیے. تو یہ انہوں نے خود سے سب باتیں گھڑ لی ہیں، اللہ نے انہیں کہیں بھی اس چیز کا علم نہیں دیا. اور ایسی بلا وجہ پابندیاں اپنے اوپر عائد کرنا یہ شیطانی فعل ہے، دین کا نہیں حصہ. قل کہہ دیجئے، لا اجدو، نہیں میں پاتا، فیما اوحی الیہ، اس میں سے جو میری طرف وحی کیا گیا. یہ کب کی بات ہے؟ اس وقت کی بات ہے جب صرف یہی 4 چیزیں حرام تھی. بتدریج چیزیں حرام ہوئی نا، پھر اس کے بعد کچھ اور چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام ٹھہرائیں احادیث میں. جیسے ایک جگہ پر آتا ہے کہ کل ذی ناب من السباع حرام، کہ ہر یہ جو کچلیوں والا ہوتا ہے نا جانور وہ حرام ہے. وذی مخلب من الطیر، اور پنجوں والے جو پرندے ہوتے ہیں جو پنجوں سے شکار کر کے کھاتے ہیں وہ بھی حرام ہیں. وہ تفصیلات بعد میں آتی ہیں. اس آیت سے پھر بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ صرف یہی 4 چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ کچھ حرام نہیں. حالانکہ یہ اس وقت کی بات ہے جب تک کہ صرف اتنی وحی نازل ہوئی تھی جس میں یہ 4 چیزیں حرام کی گئی تھی. جب بعد میں اور چیزیں آ گئی تو پھر وہ اس کی مزید وضاحت ہو گئی. محرمن، حرام کیا ہوا، علی طاعمن، اوپر کھانے والے کے، کہ مجھے وحی کے ذریعے جو حرام چیزیں کسی کھانے والے کے لیے ملی ہیں وہ کیا ہے، یطعمہ، جن کو وہ کھاتا ہے، الا ان یکون میتۃ، کہ وہ مردار ہو، او دمن مسفوحا، یا خون بہایا ہوا، یعنی خود ذبح کر کے جو خون بہ جاتا ہے، چلتا خون، او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت، فانہ رجس،
تو بے شک وہ گندگی ہے. او فسقن، یا کوئی نافرمانی کی چیز، اور وہ نافرمانی کیا ہے؟ اہل لغیر اللہ بہ، پکارا گیا واسطے غیر اللہ کے، جس کو، یعنی جس جانور یا جس چیز کو بھی اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر نظر نیاز دی گئی، وہ بھی نافرمانی کی بات ہے، وہ بھی حرام ہے. فمن استر، تو جو کوئی مجبور کیا گیا، غیر باغن، نہ وہ باغی ہے، ولا عادن، اور نہ وہ عادی ہے، فإن ربک غفور الرحیم، تو بے شک تیرا رب غفور الرحیم ہے. وعلی الذین ہادوا، اور اوپر ان لوگوں کے جو یہودی بن گئے، حرمنا کل ذی ظفر، حرام کی ہم نے ہر ناخن والے جانور، ومن البقر، اور گائے میں سے، والغنم، اور بکری میں سے، حرمنا علیہم شحومہما، ان دونوں کی چربی جو ہے ان پہ ہم نے حرام کر دی تھی. الا، مگر کون سی چربی حلال تھی؟ ما حملت ظہورہما، جو ان دونوں جانوروں کی، یعنی گائے اور بکری کی پشت پر لگی ہوئی ہو، پٹھ پر، اول حوایا، یا انتڑیوں میں لگی ہوئی ہو اندر، او مختلط بعظم، یا کسی ہڈی کے اندر مل جل گئی ہو، او یا مختلط، جو اختلاط کہتے ہیں نا مکس ہونے کو، تو مکس ہو گئی ہو، مل جل گئی ہو، بعظم، ہڈی میں، ہڈی کے گودے کے اندر آپ دیکھیں نا جب ہڈی کٹی ہوئی ہوتی ہے تو ساری پیور ریڈ نہیں ہوتا، وہاں وائٹ بھی اندر ہوتا ہے، ہڈی کے اندر بھی چربی ہوتی ہے. جیسے کہ پیچھے سورت آل عمران میں آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، کہ سارے کے سارے کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، جو یعنی مسلمانوں کے لیے حلال ہیں. یہاں پر بتایا گیا کہ جب ان کو حرام کیے گئے تو کیوں کیے گئے؟ ذالک جزیناہم ببغیہم، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے بہت سی حلال چیزیں ان پر حرام کر دی گئیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں، ہم یہ جھوٹی بات نہیں کہہ رہے کہ ان کے اوپر پہلے حلال نہیں تھی، بلکہ پہلے ہی حلال تھی، اب ہم نے ان کے لیے حرام کی. فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر وہ جھٹلائیں تجھ کو، فَقُلْ، تو کہہ دو، ربکم، رب تمہارا، ذو رحمت واسعہ، وسیع رحمت والا ہے، ولا يرد بأسہ، اور نہیں لوٹایا جاتا عذاب اس کا، عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے. سیقول الذین اشرکوا، ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ، ما اشرکنا، نہ شرک کرتے ہم، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم حرام کرتے کسی چیز کو. کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب کا مزہ چکھا. قل هل عندکم من علم، کہہ دیجئے کیا ہے تمہارے پاس کوئی علم، فتخرجوہ لنا، تو نکالو تم اس کو ہمارے لیے. ان تتبعون الا الظن، نہیں تم پیروی کرتے مگر گمان کی. وان انتم الا تخرصون، اور نہیں تم مگر قیاس آرائیاں کرتے ہو. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مجرم لوگ اپنے جرم کا وہی پرانا بہانہ پیش کرتے ہیں جو ہمیشہ سے مجرم پیش کرتے آئے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ یہ مشرکین کہتے ہیں یا کہیں گے ان قریب، اگر اللہ چاہتا تو ہم کبھی شرک نہ کرتے. ہم جو کر رہے ہیں غلط کام، تو اللہ ہی چاہتا ہے ہم غلط کریں. ہمیشہ غلط کام کرنے والے لوگ اپنے قصور کو ماننے کی بجائے دوسرے پہ الزام دھرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلا قصور کائنات میں جس نے کیا تھا جرم، وہ کون تھا؟ کائنات میں شیطان، ابلیس تھا. اور جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکالے جانے کا اس پہ حکم صادر ہوا تو اس نے کیا کہا؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، پس بوجہ اس کے جو تو نے گمراہ کیا مجھ کو. اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے. سب سے پہلے مجرم نے بھی یہی کہا تھا، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، تو نے مجھے گمراہ کر دیا، تو نے مجھے بہکا دیا، تو سبب بنا ہے. نہ مجھے کہتا سجدہ کر، نہ میں ایسا کرتا، میں انکار ہی کیوں کرتا. تو دلیل تو بڑی اچھی ہے نا کہ آپ مجھے کام نہ کہتے تو میں آپ کی نافرمانی نہ کرتا. آپ نے کام کہہ کے مجھ سے نافرمانی کروا لی. اسی طرح جو بھی غلط کام کرنے والے لوگ رہے ہیں ہمیشہ اور آج بھی، ان میں سے وہ جو اپنی خواہشات نفس کے بندے بنے ہوئے ہیں، یہ سوچنے کی بجائے کہ ہم اپنے اس میں کچھ کٹ ڈاؤن کریں اور اپنے آپ کو کسی ضابطے ڈسپلن کا پابند بنائیں، وہ یہ کہتے ہیں اللہ ہی نہیں چاہتا کہ ہم ایسا کریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذالک کذب الذین من قبلہم، یہ دلیل کوئی ویلڈ نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے بھی جھٹلانے والے ایسی ہی باتیں کرتے رہے. انہوں نے بھی یہی بہانے کیے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے تو ہم کر رہے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے ہمارا برائی کرنا تو کیوں نہیں ہم پہ کوئی عذاب لے آتا. یہ مشرکین عرب بھی تو یہ دھمکیاں دیتے تھے نا
کہ تم روز ہمیں کہتے ہو عذاب آ جائے گا، وہ آ کیوں نہیں جاتا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جلدی کیوں مچا رہے ہیں، یہ تو خیر جس طرح مانگی جاتی ہے اس طرح شر مانگ رہے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بہت نئی بات نہیں ہے، یہ شروع سے لوگ ایسا کہتے آئے ہیں اور کہتے رہے حتی ذاقوا بأسنا، حتیٰ کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا، اور اس کے واقعات پیچھے تاریخ میں موجود ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں اگر تم یہ بات یا یہ بہانہ کرتے ہو، قل هل عندکم من علم، تو اس کے پیچھے کوئی علم ہے، کیا علم ہے، کیا سورس ہے تمہارا یہ کہنے کا؟ اگر ہے فتخرجوہ لنا، تو ہمیں بھی دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو گمراہی کی طرف دھکیل دیتا ہے. ان تتبعون الا الظن، نہیں تم پیروی کرتے مگر گمان کی، یہ خیال ہے تمہارا اور تم اس خیال کے پیچھے پڑ گئے ہو، اسی خیال کو تم نے حق سمجھ لیا. وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور نہیں تم مگر قیاس آرائیاں کر رہے ہو. لیکن اللہ کے ہاں قیاس آرائیاں کام نہیں دیتی، صرف گمان اور خیال کام نہیں دیتے، اس کے لیے کچھ دلیل ہونی چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے فَلِلَّهِ، بس اللہ کے لیے ہے، الحجت البالغہ، حجت بالغہ پہنچی ہوئی. فلو شاء، پس اگر وہ چاہتا، لہداکم اجمعین، البتہ وہ ہدایت دیتا تم سب کو. لیکن وہ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمارے رستے میں جدوجہد کرتے ہیں ہم ضرور اپنا رستہ ان کو دکھاتے ہیں. اور جو کوشش نہیں کرتا اور منہ موڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے منہ موڑ جاتے ہیں. قل فللہ الحجت البالغہ، کہہ دو کہ پس اللہ ہی کے لیے ہے حجت یا دلیل بالغہ، پہنچی ہوئی. کہاں تک پہنچی ہوئی؟ حقیقت تک پہنچی ہوئی، صحیح جگہ پر پہنچی ہوئی. یا اللہ ہی کی دلیل جو ہے وہ اصل دلیل ہے. اور بات یہ ہے کہ فلو شاء، اگر وہ چاہتا، لہداکم اجمعین، تو وہ تم سب کو ہدایت دیتا. یعنی اس کے لیے بزور اور قوت سے ہدایت دینا کوئی مشکل کام نہیں، وہ دے سکتا ہے، لیکن یہ اس کی مشیت نہیں. میں آپ کو مشیت اور رضا میں فرق بتا چکی ہوں کہ مشیت کیا ہے کہ اس نے ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر کر کے آزادی دی ہے کہ کرو جو کرنا چاہتے ہو. یہ اس نے چاہا ہے کہ خیر کو بھی کام کرنے کا موقع ملے. مشیت کا لفظ شاء سے ہے، اور شر کو بھی موقع ملے. اس نے یہ نہیں کیا کہ شر کو سر اٹھانے لگے تو اس کو ختم کر دے، اس لیے کہ پھر اگر وہ زبردستی شر کو ختم ہی کر دیتا تو پھر امتحان کس چیز کا ہوتا. قل کہہ دیجئے ہلم شہداکم، حاضر کرو اپنے گواہوں کو. ہلما جو ہے یہ اسم فعل ہے امر کے معنوں میں، یہ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تثنیہ کے لیے بھی، جمع کے لیے. یعنی اگر آپ نے بہت سے لوگوں کو کہنا ہو حاضر کرو تو تب بھی ہلما ہی آئے گا سنگولر. یہ لازم بھی ہے متعدی بھی ہے. تو حاضر کرو اپنے گواہوں کو. کس بات پر گواہ حاضر کرو؟ کس بات پہ گواہ حاضر کرو؟ اپنی ان جھوٹی دلیلوں پر. اور وہ کیا ہیں کہ تم نے اپنی مرضی سے کچھ حلال کر لیا، کچھ حرام کر لیا. الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، وہ جو گواہی دیں کہ اللہ نے یہ سب حرام کیا ہے. یہ جو پیچھے تفصیلات آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ یہ ہمارے مردوں کے لیے حرام ہے اور یہ عورتوں کے لیے حرام ہے اور یہ سب کے لیے حلال ہے، یہ خود قانون دان بن بیٹھے حلال حرام کے فیصلے کرنے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی گواہی تو لاؤ کہ کہیں پر اس چیز کے حرام ہونے کا ثبوت ملا ہو. یہ سب تو شیطان نے تمہیں سدھایا اور اپنی مرضی سے تم نے چیزوں میں تصرف کیا. اور آج ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں کہ مختلف چیزوں میں جو حرام حلال کے فتوے موجود ہیں، فتوے سے مراد علماء کے نہیں، جہلاء کے. لوگ اپنی مرضی سے جو دیتے رہتے ہیں، جس چیز کو دل چاہتا ہے اس کو جس طرح چاہے رنگ دیں. کوئی چیز اندھیرے میں کھانی ہے، کوئی روشنی میں کھانی ہے، کوئی عورت کھائے گی، کوئی مرد کھائے گا. جیسے بی بی فاطمہ کا معجزہ ہے، اس میں کہتے ہیں کہ یہ لڑکے نہیں کھا سکتے وہ مٹھائی شیرینی پتہ نہیں کیا ہوتی ہے. کس نے حرام کی ہے کوئی مٹھائی مردوں کے لیے؟ یا کچھ خاص کھانے ایسے ہیں کہ جو اندھیرے میں کھائے جائیں گے، دن کی روشنی کے بعد نہیں. یا یہ کہ ان کو گھر سے باہر نہیں نکالنا. یہ کون سی دلیل ہے؟ اسی قسم کی خرافات تو پائی جاتی تھی اہل مکہ میں. ان سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں لاؤ اپنے گواہ، کہاں اللہ نے یہ حرام کیا اور یہ پابندیاں کہاں اس نے لگائی جو تم نے خود اپنے اوپر مڑ لی ہیں. فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دیں کہ نہیں اللہ نے کہا ہے فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تم ان کے ساتھ ہرگز گواہی نہ دینا. بَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ، اور نہ تم پیروی کرنا ان لوگوں کی خواہشات کی، كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور ان لوگوں کی خواہشات کی بھی پیروی نہ کرنا جو آخرت کو نہیں مانتے، کیونکہ انہوں نے تو کل جواب نہیں دینا، اس لیے وہ تو دنیا میں ہی حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر سب کام کریں گے. لہذا تم ان کے طریقے پہ نہ چلنا. وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے رب کے لیے ہمسر بناتے ہیں.